دیکھا، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں لگے گا؟ کہا بتائیں۔ کہا کہ آپ کے آبا و اجداد ہوں یا میرے آبا و اجداد ہوں، جو بھی تھے کفر پر مرے، جو بھی تھے جہنم رسید ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ تم کیا ہو اور میں کیا ہوں۔ تم اگر فضیلت کے باب میں ایک نسبت حاصل کر کے صحابی بن گئے ہو تو وہ صحابیت مجھے بھی عطا کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے رسول نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان تم ہم اہل بیت میں سے۔ یہ ہے فضیلت کی بات۔ آبا و اجداد کی تذکرے کو چھوڑ کے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ وہ کر رہے تھے کوشش کہ شرمندہ کرے، مگر سب کو شرمندہ کسی نے کیا تو اس کا نام ہے علی والا سلمان فارسی۔ ہمارے لیے کوئی بھی کسی بات پر بھی شرمندگی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم ایسے در سے وابستہ ہیں کہ جہاں سے عزت ہی عزت ملتی ہے، وقار ہی وقار ملتا ہے، افتخار ہی افتخار ہے، کہیں کوئی رسوائی اور خاری نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا سر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو انسانی قدرے ہیں وہ صحیح معنوں میں ہم ہی دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، ہم حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ سلوات ہی پڑھنی ہو تو کوئی روح افزا سلوات پڑھ دے۔ توجہ کیجئے گا، انسانی قدریں امام حسین علیہ السلام ہی نے زندہ کیا ہے، وہی بتا سکتے ہیں، اور ہم ان مجلسوں سے ان قدروں کو پھر سے ریویو کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، اور پھر اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ انسان کیسے کوئی اچھا بن سکتا ہے۔ ٹھیک؟ پہلی انسانی قدر کیا ہے؟ کل ہم نے اس کی طرف گفتگو کی۔ کیا ہے؟ حق پرستی، حق کو پہچاننا، حق کو اپنا لینا، حق پر عمل کرنا، حق کا ساتھ دینا اور حق کے ساتھ رہنا اور حق پر جینا اور فائنلی حق پر ماشاءاللہ۔ یہ ہے انسانی قدر، the first, the most important human value، حق کے ساتھ رہنا۔ اور جب بات حق کی ہے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات حق ہے، اور اللہ نے جس چیز کو بھی بھیجا، جس کسی کو بھی بھیجا وہ بھی حق ہے۔ تو سارے انبیاء حق ہیں، سارے اولیاء حق ہیں، سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے اس لیے حق ہے، کتاب اللہ نے بھیجی تو حق ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا، حتیٰ اگر اللہ کی جانب سے زندگی ہے تو حق ہے، موت ہے تو بھی حق ہے۔ اور ہم یہ آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آخرت بھی حق ہے، قبر میں سوال جواب ہم سے جو کیے جانے والے ہیں وہ بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، اور ہمارا حساب جو ہونے والا ہے وہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، اور عجیب بات ہے جہنم بھی حق ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے تو وہ بھی حق ہے نا۔ تو یہ سب حق ہے، اور ہمیں حق کی پہچان ہونی چاہیے اور حق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ توجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم نے صحابہ کو سمجھا کہ میرے بعد بہت گڑبڑ ہونے والی ہے، there will be a big problem after me، بہت بڑی پرابلم۔ اگر یہودیوں میں 71 فرقے بن گئے، 71 سیکٹس، تو اس میں ایک صحیح 70 غلط، تو عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے، ایک صحیح اور 71 غلط۔ تو میرے جو بعد ہونے والا ہے، میری امت کے اندر یہودیوں سے زیادہ فرقے، عیسائیوں سے زیادہ فرقے
73 فرقے ہوں گے، 73 سیکٹس. میری امت صرف ایک صحیح ہے، باقی غلط. جو باتیں، جو عقیدے، جو کام سارے کر رہے ہیں، اس میں آپ کو نہیں پتا چلے گا صحیح کون غلط. واہ 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 ماشاءاللہ. اب ایسا چل رہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیند کو کبھی آپ اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں. جس دن نیند آپ کے اوپر غالب آ گئی نا تو آپ کا میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا. کس طرح جاگتے رہیے اور پورے جاگ کر کے سنیے گا. میں نے کیا عرض کیا، اگر عقیدہ اور عمل کامن ہے سب میں تو وہاں پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، کیونکہ سب کر رہے ہیں وہی. مثلا اللہ کی توحید کو سارے مسلمان مانتے ہیں، تو اب یہ 73 کے 73 مانتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط. 73 کے 73 مانتے ہیں کہ رسول اللہ آخری رسول ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو پھر کیسے پتا چلے گا 73 کے 73 میں وہ ایک کون ہے جو صحیح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 72 غلط ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب آپ تلاش کرنے لگیں گے نا تو ایک ایک کو آپ چھاننے کی، تحقیق کرنے کی زحمت نہ کریں. جب یہ کہہ دیا گیا ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں صرف ایک صحیح ہے، تو آپ کو صرف ایک صحیح کی تلاش کرنی ہے. وہ ایک صحیح مل جائے تو باقی سب غلط ہے اور بہت ثابت ہو جائے گا. ابھی آپ بہت سمپل زبان میں بول رہا ہوں میں، مجھے یقین ہے کہ میری اردو کوئی اتنی ثقیل نہیں ہے. ثقیل کا مطلب بھاری نہیں ہے، وزنی نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر بم کی طرح گرے. نہیں، بہت سمپل، اتنی سمپل کہ آپ انجوائے کریں گے اگر توجہ دیں گے. صرف ایک کنڈیشن ہے توجہ. اگر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے تو جیسے ہوا کا جھونکا آئے گا ویسے باتیں آئیں گی اور چلی جائیں گی اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. سمجھنے کے لیے آپ کو صرف توجہ چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی. دیکھیں ہمیں 73 کے 73 ایک ایک کر کے ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے ایسا کام. کیا کریں؟ صرف دیکھنا یہ ہے کہ 73 میں جو ایک ہے وہ کون ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو باقی جو آپ کے سامنے پیش کرے گا غلط ہے، کیونکہ ہم نے صحیح کو پا لیا ہے. صحیح کو پا لیا. جب آپ نے صحیح کو پا لیا تو پھر آپ باقی جو بھی یہ کہیں گے غلط ہے کہ نہیں. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ کھڑے نوٹس، فیک نوٹس میں جو فرق کرنے والے بیٹھتے ہیں وہ فیک نوٹ کیسے ہیں اس کی مشین نہیں رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیک نوٹس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں اس کے لیے کوئی مشین نہیں رکھتے ہیں. ایک مشین رکھتے ہیں جو اصلی اوریجنل ہے، اس کو پرکھنے کا ایک آپ کے سامنے کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کرائٹیریا سے یوں کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، ریئل ہے کہ فیک ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو اب جو فیک والے ہیں نا 1000 طریقوں سے فیک ہو، ہمیں ہر ایک کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ اوریجنل کیا ہے. اوریجنل کو سمجھ لیں گے تو باقی سارے فیک خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. یا رسول اللہ 73 فرقے آپ کے بعد ہو جائیں گے؟ جی ہاں ہو جائیں گے. سنی بھی کہہ رہے ہو جائیں گے، شیعہ بھی کہہ رہے ہو جائیں گے، وہابی بھی کہہ رہے ہو جائیں گے. سب کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد صرف ایک ہی نجات پانے والا ہے، باقی سب فیک. اچھا، اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے ہر ایک کے پاس جاؤ تو کہتا ہے ہم صحیح ہے باقی سب. جس
کا قرآن مجید نے مذاق اڑایا. قرآن مجید ہے نا اللہ کا کلام, اس نے مذاق اڑایا. کیا کہا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر پارٹی جو کچھ مانگتی ہے اس پہ خوش ہے کہ we are the right people, others are the wrong. دوسرے غلط ہیں, ہم صحیح ہیں. وہابیوں کے پاس جاؤ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, باقی سارے مشرک, سارے مشرک. طالبان کے پاس جاؤ کہتے ہیں صحیح اسلام ہمارے پاس ہے, باقی سب غلط. اچھا آئیسس کہتا ہے ہم صحیح ہے باقی سب غلط. چونکہ غلط ہے ان کو جینے کا بھی حق نہیں, ہم ان کا گلا کاٹ. اب وہ خدا بھی بن گئے. خدا جس کی توحید کے نہیں ماننے والے ان کو بھی نہیں مارتا اس طرح جس طرح یہ مار دیتے ہے نا. ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے. یہ اور زیادہ پرابلم ہو گئی. انسانی قدروں کو جاننے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں, تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں, کیا کریں؟ اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی ہوگی, بڑی لائبریری میں جا کر ریسرچ اسکالر بن کے بیٹھ کے کتابوں کو چھانا ہوگا. نہیں, آپ کو صرف مجلس میں آنا ہوگا. آپ کو صرف یہاں مجلس میں آنا ہوگا, اور اس ایک مجلس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کھرا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, صحیح کیا ہے, کہیے غلط کیا ہے, فیک کیا ہے اور ریئل کیا ہے. یہ پتا چل جائے گا. کیسے؟ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا کیا, توجہ, فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے, اس میں ایک صحیح باقی سارے غلط. یا رسول اللہ وہ ایک صحیح کیسے پتا کریں, کہ ایک حق باقی سارے باطل کا کیسے پتا کریں؟ میں نے صحابہ کو بھی سمجھایا, تم کو بھی سمجھا دیتے ہیں, تمہاری نسلوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں, نسلوں کے نسلوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں. قیامت تک ایک بات کر جاتے ہیں کیا, کہ علی مع الحق. ماشاءاللہ. والحق مع علی, علی حق کے ساتھ, حق اللہ علی کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی کنفیوژن ہے, کھرا کھوٹا, اصلی نقلی, فیک اوریجنل, جہاں جہاں علی ہوں گے کام سارا اوریجنل ہے, اصلی ہے. جہاں جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں سب فیک ہے, باطل ہے. یہاں تک کہ علم کے لیے بھی چھٹے امام نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے, جہل کیا ہے, فرمایا جو ہمارے گھر سے نکلے وہ علم ہے, اور یہاں سے کوئی بات نہ نکلے تو وہ جہل. کتنا سمپل. آپ گھبرائیں نہیں. اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, جب وہ حدیث رد نہیں کر سکے, اس کے اندر کوئی کیڑے نہیں نکال سکے, اس کے اندر کوئی ضعف نہیں نکال سکے, تو بتائیں کیا اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہاں جو لفظ شیعہ آیا نا, اس سے مراد وہ نہیں ہے جو شیعہ کہلاتے ہیں, اس میں ہم بھی شیعہ ہیں. تو پھر کہہ دیجیے نا, شرمانے کی کیا بات, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ شیعہ بنتے پھر. کیا حدیث کیا ہے؟ یا علی انت و شیعہ, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ. آپ کے صحابہ میں بھی کوئی شیعہ تھا اور کوئی شیعہ نہیں تھا. شیعہ تھا کوئی اور شیعہ نہیں تھا. شیعہ کم تھے, غیر شیعہ. اب غیر شیعہ کے نام مختلف ہیں, ہم ناموں کی چکر میں نہیں پڑتے, ہم صرف اتنا دیکھتے کہ شیعہ کون ہے, شیعہ کون نہیں ہے. اگر شیعہ ہے تو باقی جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس کا کوئی بھی نام ہو, کوئی بھی نام ہو. 72 میں سے جس چیز کو جو نام آپ چننا چاہیں چن لیں, مگر وہ ایک میں سے نہیں ہے کہ جس کے لیے سرکار نے سند دی, یا علی انت و شیعہ, تو کہ یا علی آپ ہے, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ هم الفائز, وہی کامیاب ہے, وہی جنتی ہے, وہی سیدھے راستے پر ہے, وہی نجات پانے والے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے.
تو آج سارے صحابہ نے سنا پھر بھی کنفیوز ہے. واہ 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 تابعین نے سنا پھر بھی کنفیوز ہے. تابعین نے سنا پھر بھی کنفیوز ہے. آج کا ملا سن رہا ہے پھر بھی کنفیوز ہے. اب یہاں پر اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر شیعتوں کا سے مراد یہ جو عام شیعہ نہیں ہے جو سینہ کو بھی کرتے ہیں, اس سے مراد شیعہ ہم ہیں. آپ ہیں تو آپ کہہ دیں نا کہ ہم شیعہ ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. شیعہ ہم کہہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سارے کام آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ بہت اتھینٹک باتیں جو میں آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. اس حقیقت کو ایک طالب علم کے حیثیت سے دیکھیے گا. ماشاءاللہ. ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں میں. اسٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کتاب سے میرا تعلق ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی اسٹڈی میری چلتی رہتی ہے نا, تو ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں. لہٰذا اسٹوڈنٹ ہونا ہی میرا بہت بڑا فخر کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس پر غور سے سنیے گا. چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں, بہت چیلنج کے ساتھ. بہت ساری اچھی اور نیک باتوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ کہیں لوگ ہمیں شیعہ نہیں کریں. یہ چیلنج ہمیں جو کروا کہیں مجھے شیعہ نہ کہہ دیں, اس لیے میں وہ نہیں کروں. مثال کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں فقہا لکھتے ہیں یہ کتاب کہ سنت انگوٹھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں پہنی جائے. ماشاءاللہ. یہ سنت رسول ہے. مگر چونکہ شیعوں کی یہ علامت بن گئی ہے ہم اس کو بائیں ہاتھ میں پہنیں گے, تو پھر شیعوں کا نقصان کر رہے ہیں یا اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اس کا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سرکار کی سنت یہ تھی کہ وہ, یہ ساری صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے, میں بہت ساری کتابوں کے حوالے سامنے میں دے سکتا ہوں, ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کی سنت یہ تھی کہ نماز میں جب سجدے پہ جاتے تھے تو یا مٹی پہ سجدہ کرتے تھے یا پتھر پہ سجدہ کرتے تھے یا پھر پتوں پہ سجدہ کرتے تھے. اب چونکہ شیعہ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے. نقصان کس کا کرے؟ شیعوں کا کر رہے. تو آپ کو صرف ایک کرائٹیریا دے دیا گیا, سرکار دو عالم نے فرمایا, اور اس سے بھی بہت پرانی حدیث جو اہل سنت کی کتابوں میں بہت مضبوط معتبر پائی جاتی ہے. میں یہ تبدیلی گفتگو کر رہا ہوں, واپس آتا ہوں انسانی قدروں کی. یہ جو پہلی قدر ہے نا حق, اور حق کو چاہنا, حق کی پرستش کرنا, اس بات کے اوپر بھی توجہ نہیں کرنا کہ وہ حق کہاں سے مل رہا ہے. آپ کو جہاں سے بھی مل جائے حق آپ کا ہے اور آپ کو حق کے ساتھ ہونا ہے. باطل کی پرستش نہیں کرنی ہے, باطل کی طرف نہیں جانا ہے. یہ پہلی قدر ہے نا انسانی. اسی بات کو آگے لے کے جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ سنیے گا. سرکار دو عالم کی حدیث ہے, عجیب و غریب اور بہت کلیئر کٹ اور صاف ستھری حدیث ہے. فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح. ماشاءاللہ. اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے. بے شک. پھر کیا؟ من رکبہا نجا, جو اس پر سوار ہو جاتا ہے وہی نجات پاتا ہے. 73 فرقے برباد ہو جائیں گے, ایک ہی نجات پانے والا ہے. اور وہ نجات پانے والا کون ہے؟ جو اس سفینے میں سوار ہو جائے, اس کشتی پہ سوار ہو جائے, وہ نجات پائے گا. وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا فَغَرِقَ وَهَوَى, اور جو اس سے دور جائے گا, تخلف کرے گا, کہے گا کہ میں کیوں بیٹھوں کشتی میں, تو کیا ہوگا؟ غرق بھی ہوگا اور برباد بھی ہو جائے گا. ماشاءاللہ قبلہ. ماشاءاللہ. قربان جاؤں بعض مولویوں کی عقل پر. ایک اہل سنت کے بہت ہی بڑے محقق نے لکھا اس حدیث کو, کا صحیح حدیث ہے, مگر ہم الحمدللہ اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں, صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والے اس لیے ہیں کہ اگر اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. اس حدیث میں ہے کہ سفینہ نوح کی طرح ہے. سرکار نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. یہ بھی ہم مانتے ہیں,
سرکار کی ایک اور حدیث بھی ہے اصحابی کا نجوم، ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، یہ مقتدی تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہم نے ان کو بھی رکھا، ان کو بھی رکھا، ہم بہت سمارٹ پلے کر رہے ہیں۔ Yes, we believe both in both اصحابہ اور اہل بیت دونوں کے لیے حدیثیں ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ آگے کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اگر صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو ستاروں کی سفینے کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کشتی جب دریا میں چلے نا تو اسے ستاروں کی بھی ضرورت کہیے پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت بھی چاہیے اور کہیے ستارے بھی چاہیے جو کہ صحابہ ہیں۔ اب وہ جو ستارے والی حدیث ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں نا، کیونکہ وہ پھر ایک علمی گفتگو شروع ہو جائے گی اور بہت لمبا سلسلہ ادھر شروع ہو جائے گا۔ ایک فیک حدیث ہے مگر آپ اس کو صحیح سمجھ کے چلیے۔ فی الحال کیا سمجھ کے چلیے؟ کہیے نا بھائی، ہم مان رہے ہیں نا، چلے کوئی بات نہیں، صحیح سمجھ کے چلیے۔ سرکار اگر یہ فرماتے کہ اہل بیت سفینہ ہے خالی تو سفینے کو ستاروں کی ضرورت ہوتی، مگر ان کا حافظہ کام نہیں کر رہا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت سفینہ ہے یا سفینے کی طرح ہے، فرمایا سفینے نوح کی طرح ہے۔ نوح کا سفینہ کب چلا تھا؟ طوفانوں میں چلا تھا۔ جہاں طوفان ہوتے ہیں وہاں ستارے دکھائی دیتے ہیں کیا؟ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ ہر ایک نے بات سمجھ لی ہے تو بات آگے بڑھاؤ، نہیں سمجھے تو میں دوہرا دیتا ہوں۔ جب طوفان ہوتا ہے تو سارے بادل ہی بادل ہوتے ہیں اور کوئی ستارہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی معمولی کشتی ہوتی تو وہ بھی ڈوب جاتی کیونکہ وہ ستارہ ہی نہیں جو اسے بچاتا۔ یہ تو نوح کی کشتی ہے کہ جو ستاروں کے بغیر طوفانوں میں تمہیں بچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ عام کشتی کی طرح نہیں ہے، اہل بیت میرے نوح کی کشتی کی طرح ہے جو تمہیں طوفانوں میں بچاتے ہیں اور اس کشتی کو کسی ستارے کی ضرورت پہلی بنیادی انسانی قدر یہ ہے، ہیومن ویلیو یہ ہے کہ آپ حق کو سمجھیں، حق پر عمل کریں، حق کے ساتھ جیے، حق کے ساتھ مرے، حق ہی پر آپ کو بننا ہوگا تاکہ آپ نجات پائیں۔ یہ ہے انسانی قدر پہلی، اس کی میں نے تھوڑی سی کھل کے وضاحت کی۔ آج ہم دوسری قدر کی طرف آئیں۔ انسانی قدروں میں دوسری قدر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے محبت۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ جوانو، ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت کسی کی آنکھوں پہ مرنے کا نام نہیں ہے، واہ 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 واہ، کسی کی دبلی کمر پہ مرنے کا نام نہیں ہے، کسی کے خوبصورت مکھڑے پر مرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ آج ہم بتاتے ہیں جو کہ انسان کی دوسری قدر ہے۔ دوسری قدر ہے، پہلی بات تو سن لیجئے، پوری توجہ سنیے گا، پوری توجہ سنیے گا۔ جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب کچھ محبت کی بدولت، founded on love, because of love۔ سب کی بیس محبت